السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے اہم اور ضروری مسائل ہر فرد کے علم میں ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ آخر تک سنیں۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور ہر صاحب استطاعت پر قربانی کرنا واجب ہے جن کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو یا چاندی ہو، یا اپنی ضرورت کے علاوہ تھوڑی تھوڑی چیزیں ملا کر وہ اتنی قیمت بنتی ہو، یعنی 52.5 تولہ چاندی بنتی ہو۔ کسی کے پاس اپنی ضرورت کے علاوہ مکان ہے، اپنی ضرورت کے علاوہ کوئی جگہ خریدی ہوئی ہے، یا اپنی ضرورت کے علاوہ کوئی ایسا سامان ہے جس کو بیچنے کی غرض سے رکھا ہو، تو ہر ایسے صاحب استطاعت پر قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی کی فضیلت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، قربانی کرنے والا اللہ پاک اس کو ہر بال کے بدلے ثواب عطا فرماتے ہیں، اور نہ کرنے پر وعید یہ بتائیں کہ قربانی نہ کرنے والا ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو کوشش کرے ہر صاحب استطاعت قربانی کرے، اور قربانی کے لیے حلال مال سے قربانی کرے۔ بڑے جانور میں 7 حصے ہوا کرتے ہیں، تو 7 حصوں میں ہر حصے والا اس نیت کو رکھے کہ میں قربانی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ کسی بھی حصے دار کی نیت نہ گوشت کھانے کی ہو، نہ دکھاوے کی، نہ مجبوری کی ہو۔ اور ایک مسئلہ ضروری ہے، اگر ان 7 حصوں میں کسی ایک حصے دار کا مال اگر حرام ہے تو ان 6 حصے بھی برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ یعنی حرام مال اگر اس قربانی میں شامل ہو گیا جس میں 7 حصے ہیں، تو سب کا حصہ برباد ہو جائے گا، یعنی قربانی برباد ہوگی۔ اس لیے حلال مال اور صحیح نیت کے ساتھ قربانی کریں۔ قربانی جس میں بیل، بھینس، اونٹ وغیرہ، بکرا وغیرہ شامل ہے۔ بیل کی عمر 2 سال ہونی چاہیے، بیل بھینس کی عمر، اونٹ کی عمر 5 سال، اور بکرا بکری دمبے کی عمر جو ہے 1 سال۔ دمبا 6 مہینے کا اگر موٹا تازہ ہو تو وہ اس کی بھی قربانی درست ہے۔ ایک ضروری مسئلہ یہ ہے کہ لوگ بکرے کی قربانی کو اہمیت دیتے ہیں، حالانکہ بکری کی قربانی بھی جائز ہیں۔ پھر سے دوہرا رہا ہوں، بکری کی قربانی بھی جائز ہیں، جو کہ عام طور سے لوگوں کے علم میں یہ بات نہیں آ رہی ہے۔ قربانی میں عیب دار جانور نہ ہو، فربا ہو، موٹا ہو، تازہ ہو، کھاتا پیتا ہو، یہ سب سے بہتر ہے۔ اور جس جانور کی آپ قربانی دے رہے ہیں اس جانور کی آپ دیکھ ریکھ کریں، اسے چارہ پانی دیں، اس کی خدمت کریں، اس سے اپنا تعلق بہتر کریں، یہ زیادہ افضل ہیں۔ ایسی قربانی کو اہمیت دی جاتی ہے۔ جس جانور کی خیر و خبر لی گئی ہو، اس کی خدمت کی گئی ہو، پھر اس کے بعد اس کو اللہ کے لیے قربان کرنا، یہ افضل قربانی بتائی جاتی ہے۔ قربانی میں عیب دار جانور نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ اس کا سنگ جو ہے جڑ سے کٹا ہوا نہ ہو، یعنی ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ کان 1/3 حصے تک اگر کٹا ہے تو درست ہے، اس سے زیادہ کٹا تو اس کی قربانی درست نہیں۔ جانور کا سنگ اگر اوپری حصے میں کٹا ہے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر سنگ ایسا اکھڑ گیا ہے جس سے سنگ کی جگہ پر زخم ہو گیا ہو تو ایسی قربانی درست نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے جانور کی قربانی نہ کریں جو لنگڑا ہو، یا پھر کانا ہو، یا بڑی بیماری میں مبتلا ہو، یا ایسا کمزور ہو کہ ذبح کرنے کی جگہ تک بھی چل کر نہ جا سکیں، ایسے جانور کی قربانی درست نہیں۔ قربانی کا گوشت ایمان والوں کو دینا یہ بہتر ہے، غیر ایمان والے کو دیا جا سکتا ہے، لیکن افضلیت ایمان والے کو ہی دے، یہ بہتر عمل ہے۔ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ ایک حصہ جو خود کر رہا ہے وہ اپنے لیے رکھیں،
ایک رشتوں میں دوستوں میں تقسیم کریں اور ایک مستقل اور اہتمام کے ساتھ غریب اور ضرورت مندوں میں تقسیم کریں۔ اگر ایسے شخص نے قربانی کی ہے جو عام طور سے غریب ہیں، عام طور سے گوشت وغیرہ بار بار سال بھر استعمال نہیں کر سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ پورا حصہ خود رکھ لیں، اپنے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر کے خود بھی استعمال کریں۔ اگر یا پھر ایسا فرد ہے کہ سال بھر بسہولت گوشت کھاتا رہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی ضرورت کا حصہ رکھ لیں، بقایا رشتہ داروں میں، دوستوں میں اور غریبوں میں تقسیم کر دے۔ یہ زیادہ بہتر عمل ہے۔ قربانی کے گوشت کو سٹور کیا جا سکتا ہے، یعنی فریج وغیرہ میں جمع کر کے رکھا جا سکتا ہے، لیکن بہتر عمل یہ ہے کہ ضرورت مندوں تک پہنچا دیں، تاکہ بہت سے ایسے غریب، ضرورت مند اور خوددار اور باضمیر لوگ ہوتے ہیں جو مانگ نہیں سکتے لیکن قربانی کی استطاعت اور حیثیت نہیں رکھتے، تو ہمیں چاہیے کہ ان کے گھر جا کر وہ گوشت تقسیم کریں۔ تقسیم کے اندر ایک بہت بڑی غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ مالدار لوگ مالدار کے گھر گوشت تقسیم کرتے ہیں، یعنی ایک مالدار نے قربانی کی اور دوسرے مالدار نے بھی قربانی کی، تو ایک مالدار دوسرے مالدار کے پاس اپنا گوشت کا حصہ بھیجتا ہے، حالانکہ اس سے بہتر تھا کہ ایسے شخص کو دیا جاتا جس کے گھر میں گوشت نہ آیا ہو، جس کے گھر قربانی نہ ہوئی ہو، یا پھر وہ آپ کے گوشت کا انتظار کر رہا ہو۔ جس کے گھر قربانی ہوئی ہے اس کے گھر گوشت دینا مناسب نہیں ہے، اس کے گھر دینا مناسب ہے جو ضرورت مند ہے، جو آپ کے گوشت کے انتظار میں ہیں۔ کتنے ایسے غریب لوگ ہیں جو بقرعید کے دن بھی محروم ہو جاتے ہیں، گوشت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ دال سے گزارا کر لیتے ہیں، ٹھیسا، بینگن، جو بھی چھوٹی موٹی جو ڈشز ہوتی ہیں، ہلکی پھلکی غذاؤں سے اپنا گزارا کر لیتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اگر ہم اس کی فکر کر لیں کہ بھئی غریبوں تک، ضرورت مندوں تک ایک حصہ مستقل پہنچائے، یہ بہت ہی ضروری مسئلہ ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے اندر عقیقہ کیا جا سکتا ہے، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ عقیقے کے لیے الگ سے جانور ذبح کرے۔ اور قربانی کے دنوں میں، یہ 3 دنوں کے اندر اگر کوئی صاحب استطاعت ہو جائے، یعنی قربانی کے ان 3 دنوں میں اگر کسی کے پاس اتنا مال آ جائے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اور قربانی میں ایک بات کا خیال رکھیں، بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں آج میں نے کر لیا، کل میرے والد کی طرف سے، پھر دادا کی طرف سے، پھر دادی کی طرف سے۔ یہ ساری باتیں فضول ہیں، بلکہ قربانی ہر اس شخص پہ واجب ہے جو صاحب استطاعت ہے۔ اگر ہر سال ایک کما رہا ہو تو اس پہ ہر سال واجب ہے۔ اپنے مرحومین کے نام سے قربانی کرنا یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے قربانی کرنا، یہ نفل ہوگی۔ اصل واجب تو ہمارے اوپر ہے، جو کما رہا ہو اس کی طرف سے قربانی کرنا واجب اور ضروری ہے، پہلے اس کا خیال رکھیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہم جی رہے ہیں کہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے مرحومین کے نام سے کرتے ہیں، جس پہ قربانی واجب ہے وہ نہیں کرتا تو اس سے باز پرسی ہوگی، اس کو جواب دینا پڑے گا اللہ کے حضور میں۔ اور قربانی کے لیے جن پہ قربانی واجب ہوتی ہے اس میں عاقل یعنی عقل مند ہونا، بالغ ہونا، مقیم ہونا یعنی ٹھہراؤ ہونا، اس کے گھر پر ہونا، اور صاحب استطاعت ہونا، یہ چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں۔ اور دوسری ایک بات یہ ہے، جیسا کہ عید کے دن کا عمل، کہ فجر کی نماز کے بعد عید کی نماز تک کوئی بھی نفل نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ صرف اگر کسی کی فجر کی نماز چھوٹ جائے تو وہ قضا کر لیں، اس مسئلے پہ بھی خاص توجہ ہونی چاہیے۔ اور عیدگاہ جانے کے آداب و سنن میں یہ ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے وضو کریں، سب سے اچھا جو لباس ہو اس لباس کو پہنیں، خوشبو لگائیں، ایک راستے سے جائیں دوسرے راستے سے واپس آئیں، فضول اور بیکار باتیں نہ کریں، تکبیر تشریق پڑھ کر جائیں۔ تکبیر تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے، اس کو پڑھ کر جائیں۔ اور بقرعید کے موقع پر 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کے عصر تک تکبیر تشریق ہر فرد، مرد ہو یا عورت، پر فرض نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے، اس لیے اس کا بھی اہتمام کریں۔ اور بھی اس کے علاوہ مزید مسائل ہیں،
بہت مختصر وقت میں ضروری مسائل آپ تک پیش کیے ہیں، امید کرتے ہیں اس پر اللہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو آگے مزید لوگوں میں علم کا ذریعہ بنائے۔ اللہ